ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کے شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ معزز سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کی ضمانت ہے، اور انہی کی محبت یہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے عاشق رسول دنیا میں تشریف لائے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دین اسلام کو قبول کیا، جب عاشق رسول بنے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، اے بلال ہمیں بتلائیے تو صحیح کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی ادا پسند آ گئی، دین اسلام کی کون سی بات اچھی لگ گئی کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف کا غلام تھا، اور میرا جو مالک تھا مجھ پر بڑے ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا، ہمیشہ کام میں رکھتا تھا، مجھے کہیں جانے بھی نہ دیتا تھا، اور عرب کا پہلے کا جو معاملہ تھا وہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا پرخطر تھا، یعنی کوئی کسی کا پرسال حال نہ تھا، نہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا، نہ کوئی کسی کے دکھوں میں اس کا مداوع کرنے والا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ تھا، اور جو غلام تھے ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا اور بیجا ان سے کام کرایا جاتا تھا۔ تو میرا جو مالک امیہ تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ کام کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے بخار آیا اور میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میری پریشانی زیادہ ہوئی، تو میرا مالک جو تھا اس پر مجھے کوئی ترس نہ آیا، اس نے مجھ پر کوئی مہربانی نہ کی، بلکہ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے، میرا جسم گرم ہو گیا ہے اور شدت کی سردی تھی۔ جب میں نے اسے اتنا بتایا تو اس نے مجھے اور زیادہ کام دے دیا، مجھے چکی پر بٹھال دیا اور گیہوں گلے کی بوریاں میرے سامنے رکھ دی، اور کہنے لگا کہ یہ ساری بوریاں صبح تک مجھے پسی ہوئی چاہیے، ان کا آٹا بن جانا چاہیے۔ حضرات محترم، اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، مجھ پر کوئی مہربانی نہ کی، بلکہ مجھے اور زیادہ کام میں لگا دیا، مجھے اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میں گھر کے اندر ان گیہوں کو پیسنے لگا، اس گلے کی بوریوں کو پیسنے لگا، تو میں ایک کمبل ایک لحاف اوڑے ہوئے تھا، تو جب میں نے لحاف اوڑے پیسنا شروع کیا تو مجھے تھوڑا سکون اور راحت ملی، تو مجھے نیند آ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو اتنے میں میرا مالک امیہ آیا، اور جب وہ آیا تو اس نے مجھے کوڑا مار کر اٹھایا۔ جب اس نے مجھے کوڑا مارا تو میں اٹھا، تو اور زیادہ مجھ پر ظلم و ستم کی اس نے پہاڑ توڑے، یعنی پہلے میں چھت کے نیچے پیس رہا تھا، لیکن اس نے مجھے سویا ہوا دیکھا تو پہلے تو مجھ پر ظلم ڈھائے، اور اس سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے مجھ سے جو لحاف تھا وہ بھی چھین لیا، اور میرے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، اور مجھے گھر کے اندر نہیں بلکہ کھلے آسمان کے نیچے میدان میں بٹھا دیا، اور کہنے لگا اب تجھے یہیں پر گلہ پیسنا ہے، نہ تجھے کمبل نہ لحاف دیا جائے گا، نہ تیرے جسم پر کپڑا دیا جائے گا، بلکہ ننگے رہ کر اس آسمان کے نیچے اتنی ٹھنڈ میں تجھے ایسے ہی گلہ پیسنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تکلیف تو پہلے سے ہی زیادہ تھی، لیکن اس نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ تکلیف میری اور زیادہ بڑھ گئی۔ گلہ پیستے پیستے میرے منہ سے آوازیں نکلنے لگی، اور میری منہ کی آواز گھر کے باہر جانے لگی، تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، جب میرے منہ کی گھر کی آواز گئی، میرے منہ کی آواز گھر کے باہر گئی، تو میری قسمت کھل گئی کہ جب میری آواز کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
تو میرے گھر کے قریب آ گئے، دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا اور جب وہ گھر کے اندر آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے غلام تیرا کیا حال ہے، تو کیسے پریشانی میں آوازیں نکال رہا ہے، تو کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ تیرے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں کہنے لگا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، تم میری حالت کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور پوچھ بھی لیتا ہے تو کوئی کسی دکھ کا مداوع نہیں کرتا، کوئی کسی کے دکھ تکلیف میں کام نہیں آتا، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرات محترم حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے ایسے الفاظ کہے کہ آج بھی میں اگر یاد کر لیتا ہوں تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، میں اشک بار ہو جاتا ہوں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور جاہلیت میں ایسے الفاظ کہہ دیے۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام نے جب میرے ان الفاظوں کو سنا تو آپ پیچھے پلٹنے لگے اور میں نے جاتے جاتے یہ اور کہہ دیا مجھے پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کرنے والے ہیں، آپ جائیے اور اپنا کام کیجئے۔ حضرات محترم آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ میری تکلیف تو بڑھ ہی رہی تھی، پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ نظر آیا، میں نے ایک نورانی چہرے کو دیکھا اور پھر تھوڑا قریب وہ شخص آیا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ میں کھجور ہیں۔ پھر میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو ابھی میرے قریب آیا تھا، اور آنے کے بعد میں وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، کھجوریں دی اور ارشاد فرمانے لگے اے غلام اس دودھ کو پی لے، کھجور کو کھا لے، اور اپنی مزمل والی چادر کو میرے اوپر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا اے غلام اس چادر کو اوڑھ لے اور سکون کی نیند سو جا۔ حضرات محترم میں نے چادر کو اوڑھا اور میں سو گیا اور وہ شخص پوری رات میرا گلہ پیستا رہا، اور جب میں نے صبح کو اٹھ کر دیکھا تو گلہ سارا پیس چکا تھا۔ حضرات محترم جب دوسری رات اسی طرح آئی تو پھر وہی شخص آ گیا، اسی طرح دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے، کھجوریں ہاتھ میں ہے، مجھ سے ارشاد فرمانے لگے اے غلام یہ دودھ پی لے اور کھجوریں کھا لے اور آرام سے سو جا، اور اپنی مزمل والی چادر کملی مجھے دے دی، اور میں نے چادر کو اوڑھا اور اس پچھلی رات تو میں سو گیا تھا لیکن اس رات چادر کو اوڑھا تو میں سویا نہیں بلکہ میں اس شخص کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتا رہا، میں رخ زیبا کو دیکھتا رہا، میں چشمان نبوت کو دیکھتا رہا، میں آقا علیہ السلام کی زلف عنبری کو دیکھتا رہا، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا سارا گلہ پس چکا اور وہ شخص یعنی آقا علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ان کے دامن رحمت کو تھام لیا، میں نے ان کے دامن کرم کو پکڑ لیا اور میں عرض کرنے لگا اے سخی شخص تو یہاں پر کون ایسا شخص ہے جو کسی کا دکھوں میں مداوع کر سکتا ہے؟ آپ کون ہیں جو میرے ساتھ اتنی مہربانی کی، میرے ساتھ اتنا احسان کیا؟ یہاں پہ غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آپ میرے بدلے کا گلہ پیس رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اب میرے دامن کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اب دامن کو نہیں چھوڑوں گا، جس دامن کو پکڑ لیا ہے اب قیامت تک اس دامن کو نہیں چھوڑا جائے گا، اب اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو ایک غلام تھا، ظلم و ستم کے بازار میں بیچا جاتا تھا اور میں پیسا جاتا تھا، مجھ پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، لیکن جب تک امیہ بن خلف کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں تھا، امیہ بن خلف کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں تھا، مجھے اپنے بلاتے تھے میں دوڑتا جاتا تھا، مجھے بیگانے بلا رہے تھے میں دوڑتا چلا جا رہا تھا، عورتیں بلا رہی تھی بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا، بچے بلا رہے تھے بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا، بوڑھے بلا رہے تھے بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا، غلام بلا رہے تھے بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا، اپنے بلا رہے تھے بیگانے بلا رہے تھے، جو بھی بلا رہا تھا بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تک امیہ بن خلف کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں تھا، جو بھی بلا رہا تھا بلال دوڑتا چلا جا رہا تھا، لیکن امیہ بن خلف کی غلامی کا پٹا نکال کر جب محمد عربی کی غلامی کا پٹا ڈال لیا اور ڈال کر جب مسجد نبوی کے مینارے سے آواز دی ہے تو ابو بکر صدیق دوڑے چلے آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم دوڑے چلے آ رہے ہیں، عثمان غنی دوڑے چلے آ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور بھی صحابہ کرام دوڑے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب تک
بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ تو یہ عاشق رسول تھے، اور ان کا عشق، ان کی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسے گم ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی۔ تو حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور ان کی خاطر اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی عزت و تعظیم کو، سب کو ٹھکرا دیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا دعویٰ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد